اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کل ہر انسان کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، تو کوئی قرض کی وجہ سے مقروض ہے، تو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی اور میاں بیوی کی آپس میں رنجشوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو اپنے امتحان میں کامیابی کی فکر ہے، تو کوئی اپنے بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ سب وہ پریشانیاں ہیں کہ انسان ان میں گرا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہماری تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ اگر ہم لوگ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کر اللہ کے حضور التجا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لازمی انت تک دیکھیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد چاہتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم یہ بہت ہی طاقتور اسم ہے، اور ان مبارک ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو جو سب کو زندگی دیتا ہے، یا قیوم جو سب کو سنبھالتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، یہ وہ مبارک اسم ہے جس کے وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے وجہ سے ایک ایسی روحانی طاقت ملتی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی بھی دشمن اور وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے۔ اور اگر یا حیو یا قیوم کے ساتھ ایک اور طاقتور کلمات کو ملا لیا جائے تو ان کی طاقت دوگنا ہو جاتی ہے، اور یہ طاقتور دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ یہ وہ طاقتور دعا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اپنے رب کے حضور یہی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور آگ کو حکم جاری ہوا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر پریشانی اور مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے جو بندے کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہے، اس کے وجہ سے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ دشمن کے خوف اور کسی بھی پریشانی، مشکل یا آزمائش میں یہ کلمات آپ کو اپنے رب کی حفاظت میں لے جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کی حفاظت اور اس کی پناہ میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر مشکل اور پریشانی کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار سن لیں۔ سب سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور کمنٹ باکس میں بھی درود پاک کو لازمی شیئر کر دیں
کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو بھی درود پاک پڑھے گا اس کا اجر و ثواب سب کو ملے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی یا مشکل میں ہیں تو آپ نے سونے سے پہلے یا نماز تہجد کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو آپ اس عمل کو نماز تہجد کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور تہجد کے وقت اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو بھی آپ نماز تہجد کے بعد پڑھیں، اور جو بھی آپ کی مشکل ہے یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا تصور کر لیں، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ، جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر لینا ہے، اور جب آپ 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ کے ان 2 مبارک ناموں یا حی یا قیوم کی پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، یعنی یا حی یا قیوم، اس طرح یہ ایک دفعہ تصور ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی مشکل ہے یا جو کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعا ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 7 دن روزانہ بلا ناغہ کرنا ہے، اور صرف 7 دن کے اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔